السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما سمعت قول عیسی ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا؟ الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا 3 دن ہے۔ ام سے مزہ، گزشتہ کل گزر گیا، ما بیدک منہ شیء، گزشتہ کل میں سے آپ کے قبضے میں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ وغد لا تدری اتدرکہ ام لا، اور آئندہ کل آپ نہیں جانتے کہ اس کو پائیں گے یا نہیں۔ وَيَوْمٌ أَنْتَ فِيهِ فَاغْتَنِمْهُ، اور ایک دن وہ جس میں آپ ہیں تو اس کو غنیمت جانیے۔ ام سے، غدن اور یومن یہ سب بدل ہے ایامن سے، اس لیے سب مجرور ہوگا۔ ثم قول ابی ذر رضی اللہ عنہ، اس کا عطف ہے قول عیسیٰ پر، وہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری کا قول آپ نے نہیں سنا؟ الدنیا ثلاثۃ ساعات، دنیا 3 گھنٹے کی ہے یا 3 لمحے کی ہے۔ ساعۃ مضت، ایک لمحہ گزر گیا، وساعۃ انت فیہا، اور ایک ساعت وہ ہے جس میں آپ ہیں۔ وساعۃ لا تدری اتدرکها ام لا، اور ایک ساعت وہ ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ اسے پائیں گے یا نہیں، یعنی آنے والی ساعت۔ فلسطہ تملک بالحقیقت الا ساعۃ واحدہ، تو آپ در حقیقت ایک ساعت کے، ایک لمحے کے، ایک گھڑی کے آپ مالک ہیں۔ اذ الموت من ساعت الی ساعت، اس لیے کہ موت ایک ساعت سے دوسری ساعت تک آ جاتی ہے۔ ثم قول شیخنا رحمہ اللہ، اس کا عطف بھی قول عیسیٰ پر ہے۔ پھر کیا آپ نے ہمارے شیخ کا قول نہیں سنا، یعنی امام غزالی کے شیخ حضرت ابو بکر وراق؟ الدنیا ثلاثۃ انفاس، دنیا 3 سانس کی ہے، 3 سانس برابر وقت ہے دنیا کا۔ نفس، فا کے فتح کے ساتھ اور فا کے سکون کے ساتھ نفس، اس کا معنی جان، روح۔ نفس مزہ، ایک سانس گزر گئی۔ عملتا فیہ ما عملتا، اس میں آپ نے کیا جو بھی عمل کیا، چاہے عمل صالح کیا یا عمل بد کیا۔ ونفس انت فیہ، اور ایک سانس وہ ہے جس میں آپ ہیں، یعنی موجودہ سانس۔ ونفس لا تدری اتدرکہ ام لا، اور ایک سانس وہ ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ اسے پائیں گے یا نہیں۔ اذ کم من متنفس نفسا ففاجأہ الموت قبل النفس الآخر، اس لیے کہ کتنے متنفس، کتنے سانس لینے والے جاندار، ففاجأہ الموت، اچانک ان کو موت آ گئی، قبل النفس الآخر، دوسری سانس سے پہلے۔ فلسطہ تملک الا نفسا واحدا بالحقیقہ، تو در حقیقت آپ ایک ہی سانس کے مالک ہیں۔ لا یومن ولا ساعتا، نہ ایک دن کے اور نہ ایک گھڑی کے۔ فبادر فی ھذا النفس الواحد الی الطاعۃ قبل ان یفوت، تو آپ اس ایک سانس میں طاعت و بندگی کی جانب سبقت کیجئے، قبل ان یفوتا، اس سانس کے فوت ہونے سے پہلے۔ ویلت توبہ، اور سبقت کیجئے توبہ کی طرف۔ فلعلک فی النفس الثانی تموت، ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے سانس میں مر جائیں، فوت ہو جائیں۔ ولا تہتمی یا نفس بالرزق، اور اے نفس رزق کا اہتمام نہ کر، رزق کے چکر میں اور غذا کے چکر میں نہ پڑ۔ فلعلک لا تبقین لتحتاجی الیہ، شاید تو باقی نہ رہے کہ تجھے اس کی ضرورت پڑے۔ فیکون وقتوں کا ضائعا، تو اگر بلا ضرورت اس میں پڑے گا تو تیرا وقت ضائع ہوگا، والہم فاضلا، اور غم زائد ہوگا۔
وما عسى ان يهتم الانسان بالرزق ليوم واحد او ساعة واحدة او نفس واحد۔ ما نافیہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ما کو ما استفہامیہ انکاریہ بھی مانا جا سکتا ہے۔ نافیہ کے طور پر ترجمہ یہ ہوگا وما عسى، عسى فعل مقاربہ میں سے ہے، تجھے امید نہیں ہے اور امید نہیں ہے ان یہتم الانسانوں کہ انسان اہتمام کرے گا بالرزق، رزق کا، لیوم واحد، ایک دن کے، او ساعت واحدہ یا ایک گھڑی کے، او نفس واحد یا ایک سانس بھر کے۔ انکاریہ استفہامیہ، اور کیا امید کی جا سکتی ہے کہ انسان ایک دن یا ایک گھڑی یا ایک سانس بھر وقت کے رزق کا اہتمام کر سکے گا۔ اما تذکرین ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، کیا تو اے نفس، کیا تو یاد نہیں کرتا، کیا تجھے یاد نہیں ہے جو حضور نے اپنے اصحاب سے فرمایا، الا تعجبون من اسامۃ المشتری بصبر شہر، اے میرے اصحاب کیا تم تعجب نہیں کرتے ہو اسامہ پر، اسامہ آپ کے غلام تھے، المشتری بصبر شہر، جو ایک مہینے کا غلہ خریدنے والا ہے، یعنی جس نے ایک مہینے کا غلہ خریدا ہے۔ صبر صبرتن کی جمع، غلے کا انبار، ڈھیر۔ ان اسامۃ لطویل الامل، یقیناً اسامہ لمبی امید رکھنے والا ہے۔ واللہ ما وضعت قدما فظننت انی ارفعها ولا لقمة فظننت انی اسیغها حتی یدرکنی الموت۔ واللہ بخدا ما وضعت قدما، میں ایک قدم نہیں رکھتا، فظننت انی ارفعها کہ میرا گمان ہو کہ میں اسے اٹھا لوں گا، ولا لقمتن یعنی ولا لقمت لقمتن، اور نہ میں ایک لقمہ اٹھاتا، فظننت کہ میرا گمان ہو، انی اسیغها ساغ یسیغ نگلنا کہ میں اسے نگل لوں گا، حتی یدرکنی الموت یہاں تک کہ مجھے موت پکڑ لے گی۔ سریح ترجمہ یہ ہوگا کہ بخدا میں ایک قدم نہیں رکھتا کہ میرا گمان ہو کہ میں اسے اٹھا لوں گا، اور نہ ایک لقمہ اٹھاتا ہوں کھانے کے واسطے کہ میرا گمان ہو کہ میں اسے نگل لوں گا، یہاں تک کہ مجھے موت آ لے گی، یعنی موت آنے سے پہلے۔ مجھے بخدا میں جو بھی قدم رکھتا ہوں، حتیٰ نے جو ہے اس نفی کو ختم کر دیا ماں کی، میں کوئی جو بھی قدم رکھتا ہوں تو گمان کرتا ہوں اسے اٹھانے کا، ولا لقمتن اور میں لقمہ جو بھی کھاتا ہوں، فظننت انی اسیغها میں گمان کروں کہ اس کو نگل لوں گا، مگر یہ کہ موت مجھے آ جائے گی، یہ میرا گمان ہوتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انما توعدون لآت، بے شک وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آئے گا، یعنی تمہیں ملے گا، وما انتم معجزین، اور تم اللہ پر قابو رکھنے والے نہیں، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ فَإِذَا أَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ تَذَكَّرْتَ هَذِهِ الْأَذْكَارَ، تو اے شخص جب تو یہ یادیں رکھے گا، وَوَاظَبْتَ عَلَى ذَلِكَ بِالْإِعَادَةِ وَالتَّكْرَارِ، اور اس یاد کو اعادہ اور تکرار کے ذریعے اس پر پابندی کرے گا، قَصُرَ عَمَلُكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، تو تیری امید کم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ فَحِينَئِذٍ تَرَى نَفْسَكَ تُبَادِرُ إِلَى الطَّاعَاتِ، تو ایسی صورت میں تو اپنے نفس کو دیکھے گا کہ وہ طاعتوں کی طرف سبقت کر رہا ہے، وَتَجْعَلُ تَوْبَتُكَ، اور وَتَجْعَلُ تَوْبَتُكَ، اور وہ تیری توبہ میں جلدی، توبتک، اور وہ تیری توبہ میں جلدی کر رہا ہے، وَتَسْقُطُ عَنْكَ مَعْصِيَتُكَ، اور تیری معصیت تجھ سے ساقط ہو جائے گی، وَتَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا وَطَلَبِهَا، دنیا اور اس کی طلب میں تو زاہد ہو جائے گا،
فیخف حسابوں کا و طبیعتوں کا، تو تیرا حساب اور تیری مشقت ہلکی ہو جائے گی. خف یخف ہلکا ہونا. و یقع قلبوں کا فی تذکر الآخرت و احوالها، اور تیرا دل تو آخرت اور اس کی ہولناکیوں کی یاد میں لگ جائے گا. وما ہوا من الا من نفس الی نفس، اور یہ آخرت کی یاد ایک سانس سے دوسری سانس تک تجھے حاصل ہو جائے گی. تصیر الیہا، تو آخرت کی طرف پہنچ جائے گا. وتعاینھا واحدا فواحدا، اور آخرت کا تو معائنہ کرے گا ایک ایک چیز کا. فتزول عنک القسوہ، تو دل کی سختی تجھ سے زائل ہو جائے گی. وتبدو لک الرقۃ والصفوہ، اور نرمی اور پاکیزگی قلب تیرے لیے ظاہر ہوگی. وتستشعر عند ذلک الخوف من اللہ تعالی والخشیہ، اور اس وقت تو اللہ کا خوف اور اس کی خشیت محسوس کرے گا. فیستقیم لک امر عبادتک، تو تیری عبادت کا معاملہ درست ہو جائے گا. ویقوی الرجاء فی ان تستعد فی عاقبتک، اور قوی امید ہو جائے گی اس بات کی کہ تو عاقبت یعنی انجام میں تو انتسعدا، سعید یسعد سعادت مند ہونا، تو انجام میں آخرت میں سعادت مند ہے، اس بات کی قوی امید ہو جائے گی. فتظفر بالمراد فی آخرتی کا، فتظفر تسعدا پر عطف ہے منصوب، تو آخرت کے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا. وکل ذلک بعد فضل اللہ تعالی بسبب هذه الخصلة هي قصر العمل، اور کل ذلک یہ سب بعد فضل اللہ تعالی اللہ کے فضل کے بعد بسبب هذه الخصلة اس وصف کے سبب سے ہی حاصل ہوگا. التي هي قصر العمل، کہ جو جس وصف کا نام جو کوتاہ امیدی ہے، یعنی جس وصف کا نام یہ ہے کہ وہ امید کم کرنا ہے. وَلَقَدْ حُكِيَ أَنَّ زُرَارَةَ بْنَ عَوْفَ رحمہ اللہ تعالی قِيلَ لَهُ فِي النَّوْمِ بَعْدَ مَوْتِهِ، بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زرارہ بن عوفہ قیل لہ فی النوم، ان سے خواب میں کہا گیا، فی بعد موتہ، ان کی وفات کے بعد خواب میں ان سے کہا گیا، ای الاعمال ابلغ فیما عندکم، حضرت آپ کے نزدیک ای الاعمال کون سا عمل ابلغ افضل ہے، فیما عندکم آپ کے نزدیک، اس میں جو آپ کے نزدیک ہے. قال، انہوں نے فرمایا، الرضا یعنی حکم الہی پر راضی رہنا، و قصر العمل اور امید کم لگانا. فانظر لنفسک ایھا الاخ، تو اپنے نفس کے لیے تو غور کر اے بھائی. وابذل المجہود فی ھذا الاصل الکبیر، اور اس بڑے اصول میں تو خوب کوشش کر. فإنہ الاہم والاعظم فی صلاح القلب والنفس، اس لیے کہ یہ اصول نہایت اہم اور عظیم ہے دل کی اصلاح اور نفس کی اصلاح کے بارے میں. واللہ تعالی ولی التوفیق بفضلی و رحمتی، اور اللہ تعالی اپنے فضل و رحمت سے توفیق دینے والا ہے. وَأَمَّا الْحَسَدُ، رہا حسد کا بیان، یعنی جو 4 آفتیں تھیں ان کا بیان چل رہا ہے، ان میں سے ایک حسد ہے. فَإِنَّهُ الْمُفْسِدُ لِلطَّاعَاتِ، تو وہ طاعتوں کو فاسد کرنے والا ہے. الباعث علی الخطیئات، اور برائیوں پر ابھارنے والا ہے. وَإِنَّهُ الضَّالُّ الْعُضَالُ، وَإِنَّهُ الدَّاءُ الْعُضَالُ، عضال کا معنی ایسی بیماری جو مشقت بڑی مشکل سے دور کی جائے، جس کی دوا اور علاج کرنا مشکل ہو، لا علاج. وَإِنَّهُ الدَّاءُ الْعُضَالُ، اور یہ لا علاج بیماری ہے. الذی یبتلی بہ الکثیر، الذی یبتلا بہ الکثیر من القراء، کہ جس میں بہت سارے قراء مبتلا ہوئے. والعلماء، اور علماء. فضلا علی العامۃ والجہال، جہال اور جاہلوں اور عوام کو چھوڑ دیجئے. یہ فضلن کا لفظ آتا ہے، یعنی اس میں قراء اور علماء اس میں مبتلا ہوئے، چہ جائے کہ عوام اور جاہل لوگ. حتی اہلکہم، یہاں تک کہ ان کو اس بیماری نے ہلاک کر دیا. وَأَوْرَدَهُمْ النَّارَ، اور ان کو جہنم رسید کر دیا. اورد یرد اراد، پہنچانا، وارد کرنا، اتارنا. اما تسمعوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں سنتے ہیں حضور کا یہ فرمان، ستۃ یدخلون النار بستۃ، 6 لوگ جہنم میں داخل ہوں گے 6 چیزوں کی وجہ سے. العرب بلا صبیت،
عرب عصبیت کی وجہ سے، یعنی اپنی نسلی تعصب کی وجہ سے یا خاندانی تعصب کی وجہ سے یا زبان کے تعصب کی وجہ سے، والامراء بالجور اور حکماء ظلم کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے، والدہاقین بالکبر، دہقان اس کا معنی آتا ہے رئیس القریہ یعنی گاؤں کا، دیہات کا مکھیا، اور گاؤں کے سرپنچ تکبر کی وجہ سے، یعنی وہ دیہات والوں پر تکبر کرتے ہیں، بڑائی دکھاتے ہیں اس وجہ سے، والتجار بالخیانہ اور تاجر خیانت کرنے کی وجہ سے اپنے معاملات میں، واہل الرساتیق بالجہل، رستاق کا معنی ہوتا ہے دیہات، اہل الرساتیق رستاق دیہات جمع رساتیق، اور دیہات والے بالجہل جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، والعلماء بالحسد اور علماء حسد کرنے کی وجہ سے جہنم رسید ہوں گے۔ وَإِنَّ بَلِيَّةً بَلَغَ شُؤْمُهَا، اور بے شک یہ ایسی مصیبت ہے حسد، بلغ شؤمها، کہ جس کی نحوست یہ ہے، ان اوردت العلماء النار، کہ اس نے علماء کو جہنم میں پہنچا دیا، لحقیق ان یحذر منها، انا کی خبر لحقیق ہے، بے شک ایسی مصیبت کہ جس کی نحوست یہ ہے کہ اس نے علماء کو جہنم میں پہنچا دیا، لحقیق تو اس کا حق یہ ہے، اس کے لیے مناسب یہ ہے، یحذر منها، کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْحَسَدَ يُهَيِّجُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ، جان لیجیے کہ حسد 5 چیزوں کو ابھارتا ہے، حیج یحیج تحریج حرکت دیتا ہے، جنم دیتا ہے۔ احدها افساد الطاعات، پہلی چیز ہے طاعتوں کو فاسد کرتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ والثانی، اور دوسری چیز ہے فعل المعاصی والشرور، گناہوں، معصیتوں اور برائیوں کو کرنا، برائیاں کرنا۔ علما قال وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالی، جیسا کہ حضرت وہب نے فرمایا ہے، للحاسد 3 علامات، حاسد کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، یتملق اذا شہدا، جب حاضر ہوگا تمہارے پاس تو چاپلوسی کرے گا، وَيَغْتَابُ اِذَا غَابَ، اور جب غائب ہوگا، غیر حاضر ہوگا تو غیبت کرے گا، وَيَشْمَتُ بِالْمُصِیبَةِ، شمیت یشمت سمع اسماء سے خوش ہونا، اور مصیبت پر خوش ہوگا، جب آپ پر کوئی مصیبت آئے گی تو خوش ہوگا، کہے گا اچھا ہوا۔ قلت، میں کہتا ہوں، وحسبک ان اللہ تعالی امرنا بالاستعاذۃ من شر الحاسد، اور آپ کے لیے کافی ہے، یعنی حسد کے برا ہونے کے بارے میں آپ کے لیے کافی ہے، ان اللہ تعالی امرنا، کہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، بالاستعاذۃ من شر الحاسد، حاسد کی برائی سے پناہ مانگنے کا۔ فقال، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر حاسد اذا حسد، یعنی قل اعوذ برب الفلق، وہاں پر فرمایا کہ اور کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، تو اللہ نے ہمیں حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا، کما امر بالاستعاذۃ من شر الشیطان الرجیم والساحر، جیسا کہ اللہ نے حکم فرمایا شیطان رجیم، مردود شیطان اور جادوگر کے شر سے پناہ مانگنے کا، اسی صورت کریمہ میں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو وہاں پر نفاثات جادوگر اور شیطان، من شر ما خلق سب سے بری مخلوق شیطان ہے، اور نفاثات جادوگر ہیں، تو جادوگر اور شیطان سے جیسے کہ استعاذے کا پناہ مانگنے کا حکم دیا، اسی طرح حاسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ فانظر کم لہو من الشر والفتنہ، تو اے عابد تو دیکھ اس حسد کا، لہو میں ہو ضمیر حسد کی طرف راجع ہے، حسد کی کتنی برائی اور کتنا فتنہ ہے۔ حتی انزلہم منزلۃ الشیطان والساحر، یہاں تک کہ حسد نے انسان کو
یہاں تک کہ حسد نے انزلہ اس کو یعنی حاسد کو منزلت شیطان و ساحر شیطان اور جادوگر کی منزل میں لا کھڑا کیا، حتی اللہ مستعان علیہ یہاں تک کہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، ولا مستعاذ اور کوئی پناہ نہیں ہوتی انسان کی اس کے خلاف یعنی حاسد کے خلاف، الا باللہ رب العالمین مگر اللہ رب العالمین سے، حتی اللہ مستعان علیہ یہاں تک کہ علیہ میں ہی ضمیر حاسد کی طرف راجع ہے، یہاں تک کہ حاسد کے خلاف کوئی مددگار نہیں ہوتا، ولا مستعاذ اور کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوتا، الا باللہ رب العالمین مگر رب العالمین کے ذریعے پناہ حاصل ہوتی ہے۔ والثالث اور تیسری چیز ہے جو حسد جس کو جنم دیتا ہے ان میں تیسری چیز ہے التعب والہم من غیر فائدہ، مشقت اور غم حاصل ہوگا بلا فائدہ کے، بل ما ذالک وزر و معصیت بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مشقت کے ساتھ ساتھ وزر گناہ ہوگا اور معصیت حاصل ہوگی، کما قال ابن السماک رحمہ اللہ جیسا کہ ابن السماک نے فرمایا لم ارى ظالما اشبہ بالمظلوم من الحاسد، میں نے کوئی ایسا ظالم نہیں دیکھا جو حاسد سے زیادہ مظلوم کے مشابہ ہو، حاسد سے زیادہ کوئی ظالم نہیں دیکھا جو مظلوم کے مشابہ ہو، یعنی حاسد مظلوم کے مشابہ ہوتا ہے، ہوتا تو ظالم ہے لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ یہی مظلوم ہے۔ نفس دائم، نفس دائم، ہمیشہ یہ نفس بھی پڑھا جا سکتا ہے اور نفس بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہاں کتاب جو ہے اس کی عبارت میں نفس دائم، نفس سانس اور دائم ہمیشہ سانس چلتی رہتی یعنی غصے سے سائیں سائیں کرتا رہتا ہے، جل کر دوسرے کی نعمتوں سے حسد کر کے اور جل کر ہمیشہ سانس چڑھی رہتی ہے۔ اور ایک دوسرے نسخے میں دیکھا تو اس میں ذائمن ہے ذال سے، تو نفس ہوگا فا کے سکون کے ساتھ نفسن ذائمن، نفس کا معنی شخص اور ذائم کا معنی ہے حقیر، یعنی یہ حقیر شخص ہوتا ہے، نفسن ذائمن حقیر شخص ہوتا ہے، وعقل حائمن اور اس کی عقل حیران رہتی ہے دوسروں کی نعمتوں پر، وغم لازم اور دائمی غم لازم اس کو دائمی غم اس کو لاحق رہتا ہے، لازم جو ہمیشہ اس کے ساتھ لگا رہے، دائمی غم اس کو لاحق رہتا ہے۔ والرابع چوتھی چیز ہے عمل قلب، دل کا اندھا پن، حسد کی وجہ سے دل اندھا ہو جاتا ہے، حتی لا یکاد یفہم، حتی لا یکاد یفہم حکم من احکام اللہ عز وجل، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ فلقد قال سفیان الثوری رحمہ اللہ، حضرت سفیان نے فرمایا علیک بطول الصمت، لمبی خاموشی اختیار کر، تملک الورع، تو ورع یعنی پرہیزگاری کا مالک بن جائے گا، ولا تکن حریصا علی الدنیا، دنیا کا لالچی نہ بن، تکن حافظہ، تو حافظ رہے گا یعنی تو محفوظ رہے گا، اپنے آپ کا کی حفاظت کرنے والا رہے گا، ولا تکن طعانا اور طعن و تشیع نہ کر، تنجو من السن الناس، لوگوں کی زبانوں سے نجات پائے گا، ولا تکن حاسدہ اور حاسد مت بن، تکن سریع الفہم، تو ذہین ہو جائے گا، زود فہم ہو جائے گا، والخامس پانچویں چیز ہے ان الحرمان والخذلان، محرومی حاصل ہوتی ہے اور رسوائی حاصل ہوتی ہے حسد کی وجہ سے، فلا یکاد یظفر بمراد، تو حاسد اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، ولا ینصر علی عدو، اور دشمن پر قابو نہیں پاتا، دشمن پر فتح نہیں پاتا ہے، کما قال حاتم الاسم رحمہ اللہ تعالی، جیسا کہ حضرت حاتم اسم نے فرمایا الضغین غیر ذی دین، حاسد دیندار نہیں ہوتا یعنی کامل دیندار نہیں ہوتا، کامل دین والا نہیں ہوتا، والعائب غیر عابد، اور عیب لگانے والا طعن و تشنیع کرنے والا عابد نہیں ہو سکتا، والنمام غیر مامون، اور چغل خور محفوظ نہیں رہ سکتا، والحسود غیر منصور، اور حاسد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، فتح نہیں پا سکتا،
حسود فعول کے وزن پر صبور، شکور کے وزن پر بہت بڑا حاسد، مبالغے کا صیغہ ہے۔ قلت میں کہتا ہوں الحسود کیف یظفر بمرادہ، حاسد اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوگا، ومرادہ زوال نعم اللہ تعالی عن عبادہ المسلمین، حالانکہ اس کا مقصد اللہ کی نعمتوں کا زوال ہوتا ہے اس کے مسلمان بندوں سے، یعنی وہ اللہ کے مسلمان بندوں سے ان کی نعمتوں کے زوال کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کا مقصد کیسے پورا ہو جائے گا؟ اللہ اپنے بندوں کو نعمتیں دینا چاہ رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، اور وہ ان کو ختم ہونے کا جو ہے امید رکھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ختم ہو جائیں۔ وَكَيْفَ يُنْصَرُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ، اور اس کے دشمنوں پر اس کو کیسے فتح دی جائے گی، وَهُمْ عِبَادُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ، حالانکہ اس کے دشمن اللہ کے مومن بندے ہیں۔ وَلَقَدْ أَحْسَنَ ابو یعقوب رحمہ اللہ، حضرت ابو یعقوب نے کیا ہی عمدہ فرمایا، فیما قال، اس میں جو انہوں نے کہا، یعنی اپنے فرامین میں، اللہم صبرنا علی تمام النعم علی عبادک وحسن احوالہم، اے میرے اللہ صبرنا، ہمیں صبر عطا فرما، علی تمام النعم علی عبادک، اپنے بندوں کی مکمل نعمتوں پر، تمام نعمتوں پر ہمیں صبر عطا فرما، وحسن احوالہم، اور ان کے حالات عمدہ فرما دے، ان کو خوشحال بنا دے۔ وَإِنَّ دَانْ يُفْسِدُ عَلَيْكَ الطَّاعَةَ، بے شک حسد ایسی بیماری ہے جو تجھ پر تیری بندگی کو فاسد کر دے گی، وَيُكْثِرُ شَرَّكَ وَمَعْصِيَتَكَ، اور تیری برائی اور تیری معصیت نافرمانی کو بڑھائے گی، اضافہ کرے گی، وَيَمْنَعُكَ رَاحَةَ النَّفْسِ وَفَهْمَ الْقَلْبِ، اور یمنعو کا تجھے روکے گی، یہ بیماری، یہ حسد ایسی بیماری ہے جو تجھے روکے گی، راحت النفس، جان کے آرام سے، وفہم القلب، اور دل کے فہم سے، ونصرت للأعداء، اور دشمنوں پر کامیاب ہونے سے تجھے روکے گی، والظفر بالمطلوب، اور مقصود میں کامیاب ہونے سے تجھے روکے گی۔ فأی داء یکون ادواء منہ، تو کون سی بیماری ہے جو اس سے بڑی بیماری ہو؟ فأی داء کا معنی بیماری، تو کون سی بیماری ہے، یکون ادواء منہ، جو اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر بیماری ہوگی۔ ادواء اس میں تفضیل دواء یدواء سے۔ فعلیک بمعالجۃ نفسک من ذلک، فعلیک اس میں فعل، یعنی تو اختیار کے التزم کے معنی میں، فعلیک بمعالجۃ نفسک من ذلک، بمعالجۃ نفسک، اپنے نفس کے علاج میں تو لگ جا، من ذلک اس سے، یعنی اس حسد سے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق بمنہ وکرمہ، اور اللہ اپنے احسان، اپنے فضل اور اپنے کرم سے توفیق دینے والا ہے۔ بس جناب۔